نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لعلکم تشکرون۔ گزشتہ سبق میں، گزشتہ پروگرام میں اس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا، اسی سے میں اعادہ کرتا ہوں تھوڑا سا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے پکڑ لیا پرستش کے لیے ایک بچھڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، ان کے امتیوں نے 30 دن گزر جانے کے بعد دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے ہیں، تو انہوں نے بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اور وہ بچھڑا، جس طرح کہ میں نے کل بتایا تھا، سامری جادوگر جو تھا، اس نے مٹی اکٹھی کی تھی، پکیزہ مٹی تھی، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سوم کی والی جگہ سے مٹی، سبزے والی مٹی نکلتی تھی، اور اس نے سونے کے بنائے ہوئے اس بچھڑے میں ڈالی، تو بچھڑا جو تھا وہ ڈکارنے لگا، باتیں کرنے لگا۔ لوگوں نے اس کی پرستش کر دی۔ یہ چیز میں اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بعد میں بار بار بتایا گیا ہے۔ کل کے سبق میں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ لاڈلی امتیں تھی، بڑے نخرے انہوں نے کیے اور بڑی فرمائشیں کی، اور اس لاڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اب یہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جب بچڑے کی پرستش شروع کر دی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا، پھر میں نے پھر عفونا، ہم نے معاف کر دیا انہیں، ان سے کم، ان کے اس تمہیں، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس ظلم کی وجہ سے، من بعد ذالکم، جو تم نے کیا تھا اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے بنی اسرائیل والوں کو، تم نے ظلم کیا، تم نے شرک کیا، خدا کو چھوڑ کر کسی کی پرستش کی، خدا کو چھوڑ کر کسی کو پوجا، تم نے ظلم کیا، ہم نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا اس ظلم کے کرنے کے بعد۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ لعلکم، تاکہ تم لوگ تشکرون، اس کا شکر ادا کرو۔ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہم نے کیا ہے، گناہ کبیرہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا، اور یہ شکرانے کے واسطے تھا کہ تم شکر کر سکتے۔ یہ بھی میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں چھوڑا نا، واسکر چمراد، یہی یاد کرایا گیا اس بنی اسرائیل کو کہ یاد کرو کہ جب ہم نے یہ تم پر آسانات کیے، نعمتیں تمہیں دی۔ آگے پھر ایک اور نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں، وَإِذْ آتَيْنَا، واو اور اس، جب، اس سے مراد یہ ہے کہ اور یاد کرو کہ جب آتینا، ہم نے عطا کیا موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، والفرقان، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس فرقان سے مراد بھی تورات ہی ہے، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ تورات کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو حکمت اور دانائی عطا فرما دی تھی،
لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ پہلے تشکر کا ذکر کیا گیا، پھر ہدایت کا ذکر کیا گیا۔ اور یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی گئی اور فرقان، حق اور باطل میں فرق واضح کرنے والی حکمت اور دانائی عطا کی گئی، تاکہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لے واسطے قوم ہی اپنی قوم کو کہا، یا قوم، اے قوم، انکم، بے شک تم لوگوں نے، ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنی جانوں پر۔ اور یاد کرو اس دن کو جب تم لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، جب تم لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے قوم، بے شک تم نے ظلم کیا، کس بات پہ؟ باتخاذکم العجل، بچھڑے کی پرستش کر کے، بچھڑے کی پوجا کر کے تم نے جو اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، فتوبو، پس تم توبہ کرو، الی بارئکم، الی طرف بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف تم رجوع کرو، توبہ کرو۔ پھر حکم دیا، فقتلوا، پس تم قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو، اپنی جانوں کو تم قتل کرو، ذالکم، یہ تمہارا کرنا جو ہوگا، خیرن، بہتر ہوگا، لکم، تمہارے واسطے، عند بارئکم، تمہارے رب کے پاس، تمہارے رب کے پاس ایسا کرنا، اپنے عزیزوں کو قتل کرنا تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ فتاب علیکم، پس اس نے تم پر توجہ کی، وَإِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت توجہ فرمانے والا، توبہ قبول فرمانے والا، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بات تھوڑی سی توجہ طلب ہے اور تفسیر طلب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ قوم، تم نے بچھڑے کی پوجا کی اور پوجا کر کے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اس سے تمہارا رب ناراض ہوا، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی طرف توجہ کرو، توبہ کرو اور اپنی جانوں کو، اپنے عزیزوں کو قتل کرو۔ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے لازم ہو گیا ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے ان لوگوں کو قتل کیا جائے، ان کے عزیزوں کے ہاتھوں میں۔ کچھ لوگ تو میں نے جیسے بھی آپ نے پہلے سبق سنا ہے کہ کچھ لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی اور کچھ نے نہ کیا، کچھ لوگ گمراہ ہو گئے۔ حکم جاری ہوا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے ان لوگوں کو قتل کیا جائے اور ان کے عزیزوں کے سامنے، عزیزوں کے ہاتھوں قتل کیا جائے۔ لہذا ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اے موسیٰ علیہ السلام، ہم اس قربانی کے لیے تیار ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے بچھڑے کی پوجا کی، ہم قتل ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے سینوں میں بیٹھ جائیں گے، چوکڑی مار کر ہم اپنے سینوں میں چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں گے اور ہمارے عزیز و قارب ہمیں قتل کریں، ہم تیار ہوں گے۔ جو کوئی اپنی جان بچانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے گا یا آگے یا اپنے قتل کرنے والے کو دیکھے گا یا اس کے آگے کوئی ہاتھ اٹھائے گا، وہ ظالم ہوگا اور اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ فیصلہ ہو گیا۔ جب قتل کرنے والے آئے تو انہوں نے قتل کرنے والے انہوں نے دیکھا کہ جنہوں نے بچھڑوں کی پوجا کی تھی وہ کرنے والا باپ تھا، فرض کیا، قتل کرنے والا جس نے پوجا نہیں کی تھی وہ قتل کرنے والا تھا، وہ بیٹا تھا۔ بیٹا باپ کو قتل کرنے کے لیے یا باپ بیٹے کو قتل کرنے کے لیے یا ایک عزیز رشتہ دار دوسرے رشتہ دار جس نے بچھڑے کی پوجا کرنی تھی اس کو قتل کرنے کے لیے جب آگے بڑھے تو پھر ان کا دل کانپ گیا کہ میں اپنے عزیزوں کو قتل کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے
جا کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہم کس طرح ان کو قتل کریں گے، مشکل کام ہماری آسانی فرماؤ۔ دیکھو نا کوئی شعر یاد آ رہا ہے، میری بے شمار خطاؤں پہ وہ عنایتیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں نہیں آتا ماجرا کیا ہے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا کرم ہے، ہماری بے شمار خطائیں ہیں لیکن پھر بھی وہ کرم فرماتا ہے، میری بے شمار خطاؤں پہ وہ عنایتیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں نہیں آتا ماجرا کیا ہے۔ دیکھو ادھر یہ حال ہے کہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی اور اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا کہ پوجا کرنے والوں کو قتل کرے گا وہ جس نے پوجا نہیں کی ہے۔ اب جس نے پوجا نہیں کی وہ قتل کرنے آیا، جس کو قتل کرنے آیا وہ اس کا عزیز و اقارب تھا، اس کا رشتہ دار تھا، اس کا دل کتنا عجیب اس وقت منظر ہوگا، دل دہل گیا، اللہ کے نبی کے پاس گئے، لیکن وہاں حکم ہوا کہ ٹھیک ہے ہم ان کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین سے بخارات اٹھے اور کورسا بن گیا، دھند بن گئی، شدید دھند بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بادل، سیاہ بادل کر دیے، آسمان پر بادل ہونے کی وجہ سے، زمین پر اٹھنے والے کور کی وجہ سے وہاں جب اندھیرا ہوا تو قاتل مقتول کو پہچان نہ سکا، اتنا اندھیرا ہوا، پھر انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ گھر گھر میں جہاں جہاں جن جگہ پہ شرک ہوا تھا وہاں وہ لوگ قتل کرنے لگے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا۔ شام ہونے کو قریب آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے لگے اور فریادیں کرنے لگے، یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد کو قبول کیا اور معاف کیا۔ تو یہ کہتے ہیں مورخین لکھتے ہیں کہ 70,000 بندے قتل ہو چکے تھے، صبح سے لے کر شام تک 70,000 بندوں کو وہاں قتل کیا جا چکا تھا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے قوم بے شک تم نے بچھڑے کی پوجا کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ اپنے بنانے والے کی طرف توجہ کرو، توبہ عرضی پیش کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور اپنی جانوں کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ تو یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوگا، فَتَابَ عَلَيْكُمْ پس اس نے تم پر توجہ کی، مہربانی فرمائی، توبہ قبول کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر یہ بہت گراں گزرا، بہت بوجھل ہوا، دل بوجھل ہوا کہ اتنی دنیا قتل ہو گئی ہے، بہت پریشان ہوئے، بڑے دکھی ہوئے۔ اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میرے کلیم تو دکھی نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں نے رحم کیا ہے، ان پر توجہ کی ہے، اور میری توجہ پر ان کا یہ احسان، یہ کرم ہوا ہے کہ جنہوں نے قتل کیا وہ بھی اور جو قتل ہوئے دونوں کو میں نے جنتی بنا دیا ہے۔ جنہوں نے میری خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے آپ کو پیش کیا قتل ہونے کے لیے، حرکت تک نہیں کی، ہاتھ تک نہیں اٹھایا، اپنی نگاہ تک نہیں اوپر اٹھائی، اب اپنے سر کو میرے لیے تسلیم کر دیا، جھکا دیا، میں نے انہیں شہید کا رتبہ دے دیا۔ اور جن لوگوں نے انہیں قتل کیا میں نے ان کی خطائیں، ان کے گناہ معاف کر کے انہیں بھی جنتی بنا دیا۔ انہو هو التواب الرحیم۔ اگلی نعمت کا اور ذکر ہو رہا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ واو اور اس میں نے جب، اس سے مراد ہے کہ جب، یاد کرو جب، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن ہم ایمان نہیں لائیں گے، لقا تیری ذات پہ، تیرے اوپر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ دیکھنا لیں ہم اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً واضح طور پر سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس
اچک لیا، پکڑ لیا کہ کڑک نے تم لوگوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا نا، تو قوم کہنے لگی کہ اے موسیٰ، ہم تیرے پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم تیرے اللہ کو دیکھ نہ لیں، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر یوں کیا کہ اپنی قوم سے کہا کہ اچھا، اپنی قوم کے کچھ معززین منتخب کرو، معززین کو چن لو۔ لہذا وہ پوری قوم میں سے 70 بندوں کا انتخاب کیا گیا جو پارسا نیک تھے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کلیم اللہ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم اچھی طرح سے غسل کرو اور اچھا صاف ستھرا لباس پہنو اور روزہ رکھو۔ جب روزہ رکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو کوہ طور پہ۔ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے، میں ان کے ساتھ چلے گئے، اور یہ نیت لے کے گئے تھے۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کرم کیا کہ وہاں جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ 70 آدمی گئے تو ایک بادل آیا، کالا سیاہ بادل تھا۔ اس بادل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ان کے 70 آدمیوں کو بھی، اور وہ کوہ طور جو تھا اس کو انہوں نے ڈھانپ لیا، اس بادل نے ڈھانپ لیا۔ تو پھر ان بندوں سے کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاؤ۔ اب وہ سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں گرے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے پر نور آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر وہاں نور چھا گیا۔ اب وہ انہوں نے گرے ہوئے، سجدے میں گرے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کچھ باتیں بھی سنی، آواز بھی سنی، اور آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی، اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے تھے کچھ کاموں کے کرنے کا کہ تیری قوم کو یہ کام کرنے ہیں، اور کچھ کاموں کو نواہی کا حکم دے رہے تھے، منع کر رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ اور یہ انہوں نے آوازوں کو سنا۔ جب آوازوں کو سنا، اللہ کا کلام جب ختم ہوا، اب انہوں نے کلام کو تو سن لیا تھا، اللہ کی قدرت کو تو انہیں مان لینا چاہیے تھا، لیکن جب وہ سجدوں سے فارغ ہوئے اور وہ جو بادل تھا وہ چھٹ گیا، اور بادل چھٹنے کے بعد پھر وہ اپنے نبی علیہ السلام سے مخاطب ہوئے کہ اے اللہ کے نبی، ہم اس وقت تک نہ تیری نبوت کو مانیں گے، نہ تیری تورات کو مانیں گے، نہ تیرے ان حکموں کو مانیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ انہوں نے پھر ایسا کیا۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے تو پھر قرآن پاک کا ترجمہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو کہ جب تم نے کہا یا موسیٰ، قوم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک حتی نر اللہ، جب تک دیکھ نہ لیں ہم اللہ کو، جہرتاً، سامنے واضح، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس اچک لیا، پکڑ لیا تم کو کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اچھا یہ ہے کہ جب وہ پہاڑ پہ گئے تھے، جو ابھی آپ نے سنا، بادل نے لیا، ان کو گھیرے میں لے لیا، پھر سجدے میں گر گئے، وہ عطا تھی ایک، وہ نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی، اور سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنا، وہ نعمت تھی۔ اگر اسی نعمت پر وہ تشکر ادا کرتے تو بڑا کمال کی بات تھی وہ، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ کو ظاہری پر چیز پر دیکھیں گے۔ اب پہلی نعمت تھی،
دوسری سزا ہو گئی پھر انہوں نے کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے ظاہری طور پر. پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر کہا فَآذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، بس کچھ اچک لیا، پکڑ لیا ان کو. ایک کڑک آئی، بجلی آئی اور بجلی نے ان کو پکڑ لیا. اور پھر وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے اس وقت، کڑک کا آنا بھی دیکھ رہے تھے، بجلی کا آنا بھی دیکھ رہے تھے. جب بجلی آئی، کڑک آئی تو تم پر موت واقع ہو گئی اور 70 کے 70 بندے مر گئے. تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کرنے لگے، فریادیں کرنے لگے، یا اللہ میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ میں اپنی قوم کے 70 بندوں کو لے کے آیا تھا، نیک اور پارسا بندے تھے، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے. معافی کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریادیں کرتے رہے. تاریخ لکھتے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات، مفسرین نے جو لکھا ہے، ایک دن اور ایک رات تک وہ مردہ حالت میں رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریادیں کرتے رہے. پھر کیا ہوا؟ ثم بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندگی دی، من بعد موتکم، اس کے بعد کہ تم مر چکے تھے، تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں زندگی دی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. مفسرین نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے کہ اگر وہ بندے اپنی موت مرتے تو قیامت تک زندہ نہ ہوتے. وہ چونکہ ان کی غلطی تھی، اس پر موت ہوئی، اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دے دی. یہ اللہ کی نعمت تھی. اگر وہ اپنی موت مرتے تو پھر قیامت تک وہ زندہ نہ ہوتے. یہ اس لیے تھا لعلکم تشکرون، یعنی ان کا شکر ادا کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی دے دی. اور یہ ایک نعمت کا ذکر یہاں ختم ہوتا ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اگلی نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ پھر یاد فرما رہے ہیں، اور اس نعمت کو بھی یاد کرو. وَظَلَّلْنَا، ہم نے سائبان بنا دیا، علیکم، تم پر، الغمام، بادل کو. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی بہت گرمی ہوتی ہے، دن کے وقت گرمی ہوتی ہے، رات وقت تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے. اللہ کے نبی ہمیں چھاؤں بھی چاہیے، رات کو روشنی بھی چاہیے. لاڈلی قوم تھی، اور اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بادل، بہت سا ٹکڑا بادل کا پھیلا دیا آسمان پر دوپہر کے وقت. اور جو بادل عام بادل ہوتے ہیں جس طرح برسات والے، اس کی نسبت یہ تھوڑا بادل تھا، اس کا سایہ تھا، سائبان کی طرح تھا، اس سے تپش ان کی کم ہو جاتی تھی. اور رات کو جب چاند نہ نکلتا تھا، جن راتوں کو، ان راتوں میں آسمان پہ ایک ستون نکلدار ہوتا تھا جس میں روشنی ہوتی تھی. اس روشنی کی وجہ سے ان کی تاریکی ختم ہو جاتی تھی. یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس قرآن پاک میں کیا کچھ لکھا ہے، ان قوموں کو کیا کچھ ملا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ اس امت نے یہی کہہ دیا. اللہ نے کہہ دیا قل هو اللہ احد، اے پیاریا تو کہہ دے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. پوری قوم نے کہا لبیک، اللہ واحد، اللہ ایک ہے. یہ مسلمان ہے کہ بات کو مان لیتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا. سر جھکانا لازم ہو گیا. جب سر جھکا دیا تو تسلیم ہو گئی، تسلیم ہو گئی تو مسلمان ہو گیا. وَظَلَّلْنَا، اور جب ہم نے سائبان کیا، سایہ کر دیا، ظلن کا مطلب سایہ ہوتا ہے. وَظَلَّلْنَا، ہم نے سایہ بنایا، علیکم، تم پر، الغمام، بادل کا. یہ بھی بادل کا سایہ ملنا بھی ایک نعمت تھی رب تعالیٰ کی طرف سے. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم، تم پر، المنّا، ترنجبین کو، خوراک کو، منّا کو، وسلویٰ، اور سلویٰ کو نازل کیا.
کلو من طیباتی، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں، وما ظلمونا، اور نہیں بگاڑا کچھ بھی انہوں نے ہمارا، ہم پر انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس کے بارے میں یہ چیز تشریح طلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ بنی اسرائیل والوں نے سایہ مانگا، ہم نے انہیں بادل کا سایہ دے دیا، سایہ بند بنا دیا، رات کے وقت ہم نے انہیں روشنی دے دی، اور ہم نے آسمان سے دو چیزیں نازل کی۔ پہلے ہم نے منہ نازل کیا جو گوند کی طرح کا ہوتا تھا اور انتہائی میٹھا، شہد جیسا میٹھا ہوتا تھا، اور وہ آسمان سے خوراک، ان کی پاکیزہ خوراک اترتی تھی جو درختوں کے پتوں پر پڑتی تھی، اور وہ لوگ بنی اسرائیل والے خوراک لے کے چلے جاتے تھے اور جا کر وہ کھاتے تھے، پیٹ بھر کے کھاتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم میٹھا کھا کھا کے اکتا چکے ہیں، ہم تانگ آ چکے ہیں، ہم میٹھا کھا کھا کے ہمارا برا حال ہوتا جا رہا ہے، ہمیں کچھ اور چیزیں چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سلوا انہیں نازل کیا ان کے لیے۔ سلوا ایک پرندہ ہوتا تھا، پرندے کی طرح جو بٹیر سے زیادہ، تیتر جتنا ہی اس سے کم ہوتا تھا، وہ بنا ہوا ہوتا تھا اور نمکین ہوتا تھا، اور وہ ایک بادل کا ٹکڑا آتا جو صبح طلوع ہونے سے شروع ہوتا، جب جانیں ہوتی ہیں اس وقت ایک بادل کا ٹکڑا آسمان پر آتا، اور پھر وہ یعنی زمین کے اوپر تقریباً 8 9 10 فٹ تک، 12 فٹ تک، ایک نیزے کی جو لمبائی ہوتی ہے اتنا چوڑا، اور 1 میل فاصلے تک وہ بادل کا ٹکڑا ان پرندوں کو، جو بنے ہوئے پرندے ہوتے تھے آسمان سے آتے تھے، وہ زمین پر بچھا دیتا، تہہ تہہ ڈھیر لگا دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ تم نے من و سلوا لینا ہے، اور اس من و سلوا کو جمع نہیں کرنا ہے، یہ تم پر نازل ہوتا رہے گا، تم کھاتے رہنا اگر تم جمع نہ کرو گے۔ لہذا انہوں نے جب منا سے تو وہ اکتا چکے تھے، سلوا اترنے لگا تو وہ کھانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اس کو جمع نہیں کرو گے۔ ہاں، یوم السبت جو ہوا کرتا تھا ان کا، اس کے لیے وہ 1 دن کے لیے جمع کر لیتے تھے، جمعے کو اور ہفتے کو، لیکن انہوں نے پھر اس کو مننا کو عام دنوں میں بھی جمع کرنا شروع کر دیا، جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ جب جمع کرنا شروع کیا، رب کے حکم کی عدولی کر دی، نافرمانی کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس من و سلوا کو یعنی ان کی خوراک کو خراب کر دیا، خراب ہونی شروع ہو گئی، اور جو گوشت تھا وہ یعنی باسی ہونا شروع ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، آپ کے حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ من و سلوا والے لوگ، بنی اسرائیل والے، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہ کرتے، کبھی بھی گوشت نہ گلتا سڑتا، یعنی وہ خراب نہ ہوتا، گوشت بھی خراب نہ ہوتا، کھانا بھی باسی نہ ہوتا، اگر مائی حوا علیہ السلام، یعنی اس کے بارے میں بھی انہوں نے شاہ فرمایا کہ وہ بھی اگر مائی حوا علیہ السلام یعنی وہ بھی ایسا نہ کرتی تو کبھی بھی کوئی عورت اپنے حامد کے ساتھ بے وفا نہ ہوتی۔ تو بہرحال اس چیز کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، اور یاد کرو اس نعمت کو کہ جب آپ نے تمہارے اوپر بادل کو سائبان کی طرح کر دیا، سائبان سے، بادل کے سائبان سے تم پر سایہ کیا، اور تم پر من و سلوا اتارا تاکہ تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہارے لیے رزق بنایا ہے، اور انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ كُلُوا مِنْهَا
ہے سوچے تم راگدم، یہ کل انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے شروع کریں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔